الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص، جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الکونین و سید الثقلین امام الحرمین امام القبلتین امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد ضلع رحیم یار خان کے زندہ دل نوجوانوں میں مشکور ہوں محترم جناب قاری صدیق اکبر صابر صاحب حافظہ اللہ تعالی گا اور ان کے معاونین و منتظمین اور پوری جماعت کا، جنہوں نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ تقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا کی سیرت و شہادت کا یہ پروگرام سجایا، منعقد کیا۔ اللہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں سننے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کی ضرورت نہیں، بس جو پیغام لے کر آیا ہوں اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، تاکہ آپ کے آنے کا اور میرا اتنا لمبا سفر کر کے آنے کا مقصد حل ہو جائے۔ بس توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرماتے جائیں۔ صدیق لفظ کیا ہے؟ صدیق رضی اللہ عنہ کا تعارف سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ چھوٹے بیٹھ جاؤ، بڑے حضرات آگے قریب آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق لقب عتیق عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی القرشی التمیمی، والدہ کا نام سلمہ اور کنیت ام الخیر تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قبل از اسلام ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے۔
اور ان کی دیانت، راست بازی اور امانت کا خاص شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم، تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھے جاتے تھے۔ انشاءاللہ جو بات بھی کروں گا حوالہ دوں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد جب دعوت دین کا آغاز کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق ایمان لائے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے 7 آدمیوں نے اسلام کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر، عمار بن یاسر، سمیہ، ام عمار، صہیب، بلال، مقداد بن اسود۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی 7ویں جلد صفحہ 338 اور 36,582 حدیث کا نمبر ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ بڑوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں سے لڑکوں میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ہیں، اور عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے جناب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سنن الترمذی کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے، 3735 نمبر ہے۔ البدایہ والنہایہ کی 3 جلد صفحہ 33 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اپنی امت کے کسی فرد کو اپنا جانی دوست بنا سکتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کس کو؟ ابو بکر کو، کیونکہ میرے دینی بھائی اور میرے دوست ہیں۔ صحیح البخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 3656 نمبر ہے اور 467 نمبر ہے۔ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں نے اپنے والد کو جب سے میں نے ہوش سنبھالا دین اسلام پر ہی پایا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نہ آتے ہو۔ جب مسلمان سخت آزمائش تکلیف میں تھے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ جب برق غماد پہنچے تو ان سے گارہ کے سردار ابن دغنہ کی ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا، ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میری قوم نے نکال دیا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زمین کی سیر کروں اور اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے کہا، ان مثلک لا یخرج ولا یخرج فإنک تکسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل العلا وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق وأنا لک جار فرجع فاعبد ربک ببلادک۔ اب ذرا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ ابن دغنہ نے کیا کہا، ان مثلک لا یخرج، تم جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے ولا یخرج، نہ نکالا جا سکتا، اس لیے کہ فإنک تکسب المعدوم، کہ تم غریبوں کے لیے کماتے ہو، وتصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہو،
وتحمل الکل، عاجز و مجبور کا بوجھ اٹھاتے ہو، وتقری الضیف، مہمان کی ضیافت کرتے ہو، وتعین علی نوائب الحق، اور حق پر قائم رہنے کی وجہ سے آنے والی مصیبت پر مدد کرتے ہو، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں تمہارا ضامن ہوں، وَأَنَا لَكَ جَارٌ، میں تمہارا ضامن ہوں، فَارْجِعْ، تم لوٹ چلو، فَاعْبُدْ رَبَّكَ بِبَلَادِكَ، اپنے بلاد میں، اپنے ملک میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابن دغنہ روانہ ہوا تو ابو بکر کو ساتھ لے کر واپس ہوا اور کفار قریش کے سرداروں میں گھوما اور ان سے کہا کہ ابو بکر جیسا آدمی نہ تو نکل سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، جو تنگ دستوں کے لیے کماتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، عاجزوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتا ہے، راہ حق میں پیش آنے والی مصیبت میں مدد کرتا ہے۔ چنانچہ قریش نے ابن دغنہ کی پناہ منظور کر لی اور ابو بکر کو امان دے کر ابن دغنہ سے کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں کریں، نماز پڑھیں، لیکن ہمیں تکلیف نہ دیں اور نہ اس کا اعلان کریں، اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ابن دغنہ نے ابو بکر سے یہ کہہ دیا، چنانچہ ابو بکر اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کرنے لگے اور نہ تو نماز اعلانیہ پڑھتے اور نہ قرات اعلانیہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ ثم بدا لأبی بکر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فقال يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتكسف فينكسف بمعنى عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن۔ ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتكسف فينكسف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن۔ پھر ابو بکر کے دل میں کچھ خیال پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور باہر نکل کر وہاں نماز اور قرآن پڑھنے لگے تو مشرکین کی عورتیں اور بچے ان کے پاس جمع ہو جاتے۔ ان لوگوں کو اچھا معلوم ہوتا اور ابو بکر کو دیکھتے رہتے۔ ابو بکر ایسے آدمی تھے کہ بہت روتے اور جب قرآن پڑھتے تو انہیں اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رہتا تھا۔ مشرکین قریش کے سردار گھبرائے اور ابن دغنہ کو بلا بھیجا۔ وہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے ابن دغنہ سے کہا کہ ہم نے ابو بکر کو اس شرط پر امان دی تھی کہ وہ اپنے گھر میں اپنے پروردگار کی عبادت کریں، لیکن انہوں نے اس سے تجاوز کیا اور اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی، اعلانیہ نماز اور قرآن پڑھنے لگے، اور ہمیں خطرہ ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے ان کے پاس جا کر کہو اگر وہ اپنے گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت پر اکتفا کرتے ہیں تو کریں، اور اگر وہ انکار کریں تو ان سے کہو کہ تمہارا ذمہ واپس کر دیں، اس لیے کہ ہمیں پسند نہیں کہ ہم تمہاری امان کو توڑیں اور نہ ہم ابو بکر کو اعلانیہ عبادت کرنے پر قائم رہنے دے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ابن دغنہ
ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہارا ذمہ ایک شرط پر لیا تھا، تو اسی پر اکتفا کرو، میرا ذمہ مجھے واپس کر دو، اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ عرب اس بات کو سنیں کہ میں نے ایک شخص کو اپنے ذمے میں لیا تھا اور میرا ذمہ توڑا گیا۔ ابو بکر نے جواب دیا کہ میں تیرا ذمہ تجھے واپس دیتا ہوں اور اللہ کی پناہ پر راضی ہوں۔ اس زمانہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری ہجرت کا مقام دکھایا گیا ہے۔ میں نے ایک کھاری زمین دیکھی جہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور دو پتھریلے کناروں کے درمیان ہے۔ جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، جس نے بھی ہجرت کی مدینہ ہی کی طرف کی اور جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، اور ابو بکر نے بھی ہجرت کی تیاری کی، تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ٹھہرو، مجھے امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ ابو بکر نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو امید ہے کہ اس کی اجازت ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے رک گئے اور 2 اونٹ جو ان کے پاس تھے ان کو 4 مہینے تک ثمر کے پتے کھلاتے رہے، یعنی کیکر کے پتے کھلاتے رہے۔ صحیح البخاری کتاب الکفالہ میں یہ روایت موجود ہے، 2297 نمبر۔ امام کائنات فخر الرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں روز قیامت صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، کسی کو باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ تو پیغمبر کائنات نے فرمایا نعم ارجو ان تکون منہم یا ابا بکر، نعم ارجو، ہاں مجھے امید ہے، ان تکون منہم یا ابا بکر، کہ تم ضرور انہی میں سے ہوں گے جنہیں جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا۔ اے ابو بکر، صحیح البخاری فضائل الصحابہ میں یہ روایت موجود ہے، 3667 نمبر ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑے ہوئے گھٹنا کھولے ہوئے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالت دیکھ کر فرمایا معلوم ہوتا ہے تمہارے دوست کسی سے ناراض ہو کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے درمیان کچھ تکرار ہو گئی تھی، اس سلسلے میں جلدی میں ان کو سخت لفظ کہہ دیے، لیکن بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی تو میں نے ان سے معافی چاہی، اب وہ مجھے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا یغفر اللہ یا ابا بکر ثلاثا، یغفر اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر تمہیں اللہ معاف فرمائے، ثلاثا آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی۔ حضرت عمر کو بھی ندامت ہوئی اور حضرت ابو بکر کے گھر پہنچے اور پوچھا کیا ابو بکر گھر پر موجود ہیں؟ معلوم ہوا کہ نہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ آپ کا چہرہ مبارک غصہ سے بدل گیا اور ابو بکر ڈر گئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زیادتی میری ہی طرف سے تھی۔ 2 مرتبہ یہ جملہ کہا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا تھا،
تم لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور اپنی جان و مال کے ذریعے انہوں نے میری مدد کی تھی، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو ستانا چھوڑتے ہو یا نہیں؟ آپ نے 2 دفعہ یہی فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانے کے بعد پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے نہیں ستایا۔ صحیح البخاری فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں روایت موجود ہے، 3661 نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بھی دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجات یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔ اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجات یوم القیامہ، اے اللہ ابو بکر کو روز قیامت میرے ساتھ میرے درجہ میں رکھنا۔ اور میرے بھائیوں، یہ روایت المنتخب جلد نمبر 4 صفحہ 345، حیات الصحابہ جلد نمبر 3 صفحہ 161، کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 255، اور حدیث کا نمبر 36622، الدر المنصور جلد نمبر 3 صفحہ 242، جمع الجوامع کتاب کا نام ہے، 9938 نمبر ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ ابا بکر زوجنی ابنتہ وحملنی الی دار الحجرۃ واعتق بلالا من مالہ وما نفعنی مال فی الاسلام ما نفعنی مال ابی بکر، رحم اللہ ابا بکر، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ابو بکر پر، زوجنی ابنتہ، انہوں نے اپنی بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے میرا نکاح کیا، وحملنی الی دار الحجرۃ، اور ہجرت میں میری مدد کی، وَأَعْتَقَ بِلَالًا مِّن مَالِهِ، اور بلال کو اپنے مال سے آزاد کروایا، وَمَا نَفَعَنِي مَالٌ فِي الْإِسْلَامِ، اور اسلام میں سب سے زیادہ نفع مجھے اگر کسی نے دیا ہے تو ما نفعنی مال ابی بکر، تو وہ ابو بکر کا مال ہے رضی اللہ عنہ۔ سنن ترمذی کتاب المناقب 3714، کنز الاعمال 33124، البدایہ والنہایہ کی 8ویں جلد صفحہ 361 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دن ایک عورت مسئلہ دریافت کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آنا اور مسئلہ پوچھ لینا۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دوبارہ آؤں لیکن آپ نہ ملیں تو پھر کس سے ملوں اور کس سے مسئلہ پوچھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، فَإِن لَّمْ تَجِدْنِي، اگر میں نہ مل سکوں، فَأْتِ أَبَا بَكْرٍ، تو مسئلہ ابو بکر صدیق سے پوچھ لینا۔ 2759 نمبر سے بخاری میں۔ اور میرے بھائیوں توجہ ہے نا ماشاءاللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، من اصبح منکم الیوم صائما، من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، فمن تبع منکم الیوم جنازۃ، تم میں سے کس نے آج کسی کا جنازہ پڑھا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، فمن اطعم منکم الیوم مسکینا،
تم میں سے کس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا فمن آدمنکم اليوم مریضاً، تم میں سے کس نے آج کسی مریض کی عیادت کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس شخص میں یہ کام جمع ہو گئے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت موجود ہے، 1028 نمبر ہے۔ فی فضائل الصحابہ باب من فضائل ابی بکرن کے تحت یہ روایت موجود ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تعداد اب 88 تک پہنچ چکی تھی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اجتماع ہوتا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کیوں نہ اب ہم لوگوں کے سامنے ایمان و عقیدہ کا برملا اظہار کریں، آخر کب تک ہم چھپتے چھپاتے رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی بات سن کر صرف اتنا فرماتے یا ابا بکر انا قلیل، ابو بکر ابھی ہماری تعداد تھوڑی سی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے برملا اظہار کرنے کے بارے میں اصرار کرتے رہیں۔ بالآخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اجازت دے ہی دی، چنانچہ سارے مسلمان خانہ کعبہ کے ارد گرد پھیل گئے اور اپنے اپنے خاندان والوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ تاریخی واقعہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دینے والے اسلام کے پہلے خطیب سیدنا ابو بکر تھے۔ ابھی چند ہی کلمات کہہ پائے تھے کہ وہاں سارے مشرکین سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور مسجد حرام کے کونے میں پھیلے دوسرے مسلمانوں پر برس پڑے اور بری طرح سے مارنے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مار کھاتے کھاتے زمین پر گر جاتے تھے اور انہیں انتہائی شدید ضرب لگی تھی۔ اس وقت عتبہ بن ربیعہ کا رویہ سیدنا ابو بکر کے ساتھ کیسا گھنونا تھا، آئیے ذرا تاریخ سے پوچھتے ہیں۔ وَدَنَا مِنْهُ الْفَاسِقُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِنَعْلَيْنِ مخصوفتین ویحرفہما لوجہہ ونزع علی بطن ابی بکر حتی ما یعرف وجہہ من انفہ۔ فاسق عتبہ بن ربیعہ سیدنا ابو بکر کے قریب آیا اور انہیں اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے مارنے لگا، ان کے منہ پر بھی ان کے جوتوں سے مار رہا تھا۔ میرے بھائیو صبر کرو، آنسو مت بہاؤ، اسلام کے پہلے خلیفہ کی دردناک داستان سنو۔ اللہ میری توبہ، فاسق عتبہ بن ربیعہ، رونے والوں پہ میں قربان جاؤں، رونے والوں پر میرا صدیق قربان جائیں۔ صبر اور حوصلے کا مظاہرہ فرمائیں، توجہ میری طرف رکھیں۔ وَدَنَا مِنْهُ الْفَاسِقُ عُتْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ، فاسق عتبہ بن ربیعہ سیدنا ابو بکر صدیق کے قریب آیا، اللہ اکبر، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ بِنَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ، اور انہیں اپنے پیوند لگے دونوں جوتوں سے مارنے لگا۔ وَيُحَرِّفُهُمَا لِوَجْهِهِ، ان کے منہ پر بھی ان جوتوں سے مار رہا تھا۔ اللہ میری توبہ۔ وَنَزَعَ عَلَى بَطْنِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَا يُعْرَفُ وَجْهُهُ مِنْ أَنفِهِ، پھر وہ کود کر ابو بکر کے پیٹھ پر بیٹھ گیا اور اتنا مارا کہ کثرت خون سے ان کی ناک ان کے چہرے سے پہچانی نہیں جاتی تھی۔ ما یعرف وجہہ من انفہ، جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو تیم کے لوگوں کو معلوم ہوا
تو وہ ان کی مدد کو پہنچ گئی۔ انہوں نے مشرکین کو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہٹایا، ایک کپڑے میں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنی شدید مار پڑی تھی کہ بنو تیم کو یقین ہو چلا تھا کہ اب ان کی موت یقینی ہے۔ بنو تیم ابو بکر کو ان کے گھر پہنچا کر مسجد حرام میں واپس آئے اور کہنے لگے واللہ لئن مات ابو بکر لنقتلن عتبۃ بن ربیعہ، اللہ کی قسم لئن مات ابو بکر، اگر ابو بکر مر جائیں گے، لنقتلن عتبۃ بن ربیعہ، ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کر ڈالیں گے۔ او میرے بھائیوں، ضلع رحیم یار خان کے زندہ دل کتاب و سنت کے دیوانوں اور پروانوں، توجہ میری طرف۔ بنو تیم مسجد حرام میں برسر عام یہ دھمکی دے کر سیدھے ابو بکر کے گھر پہنچے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے افراد نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زبان کھل جائے اور وہ کچھ باتیں کریں۔ سارے اسی انتظار میں ان کے گرد بیٹھے تھے۔ دن کے آخری پہر کو سیدنا ابو بکر کو کچھ افاقہ ہوا اور زبان کھلی۔ پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا تھا وہ یہ تھا کہ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں۔ ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگوں کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مرنے کا یقین ہو چکا تھا۔ مار کھانے کے بعد کافی دیر تک وہ یکدم خاموش تھی، آنکھیں بند تھیں، اور کافی دیر کے بعد جب زبان کھلی تو سب سے پہلے انہوں نے محمد کے بارے میں پوچھا۔ کس کے بارے میں پوچھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ اس بات سے ان کی قوم کے لوگوں کو قدر غصہ بھی آیا اور سیدنا ابو بکر کو ملامت کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے اور ان کی ماں سے کہا کہ ابو بکر کو کچھ کھلا پلا دو۔ جب بنو تیم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکل گئے اور اب صرف ان کی ماں ان کے پاس رہ گئی تو وہ اپنے بیٹے سے اصرار کرنے لگی کہ کھانا کھا لو، مگر اپنی ماں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف یہی پوچھتے رہے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما فعل رسول اللہ، ما فعل رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں۔ ماں نے جواب دیا بیٹے اللہ کی قسم مجھے تیرے ساتھی محمد کے بارے میں کوئی علم نہیں، وہ کس حال میں ہیں اور ابھی کہاں ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں سے کہا ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس ہیں؟ فاطمہ بنت خطاب کے پاس جاؤ اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرو کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹے کی فرمائش پوری کرنے کی غرض سے ماں کھڑی ہوئی اور ام جمیل کے پاس پہنچ کر کہا میرا بیٹا ابو بکر تم سے محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، محمد بن عبداللہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں۔ ام جمیل نے جواب دیا نہ تو مجھے ابو بکر کے بارے میں کچھ معلوم ہے اور نہ ہی محمد بن عبداللہ کے بارے میں، ہاں اگر تم چاہو میں تمہارے بیٹے کو دیکھنے چلوں۔ سیدنا ابو بکر کی ماں نے کہا ہاں چلو۔ ام جمیل جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو شدت مرض سے ان کی حالت ناگفتہ بھی تھی۔ وہ ابو بکر کی قریب ہوئیں اور زور زور سے کہنے لگیں فسق و کفر میں ڈوبی ہوئی آپ کی قوم نے آپ کو تکلیف دی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ ضرور ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان کھلی اور پوچھا ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا، وہ کیسے ہیں۔ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں بھی موجود ہے، آپ کی ماں بھی موجود ہے، آپ کی ماں بھی موجود ہے، میں اگر کچھ بتاؤں گی
تو وہ بھی سن لے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، تمہیں اس سے کوئی حرج نہیں۔ ام جمیل نے بتایا سالم صالح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح سالم ہیں۔ ابو بکر نے پوچھا ابھی کہاں ہیں؟ ام جمیل نے کہا دار ابن ارقم میں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہنے لگے فإن للہ علی اللہ اذوق طعاما واشرب شرابا او آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن للہ علی، میں نے اللہ سے عہد کر لیا ہے اللہ اذوق طعاما واشرب شرابا او آتی رسول اللہ، کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو جاؤں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ ام جمیل اور ان کی والدہ نے ان کا اصرار دیکھا تو وہ تھوڑی دیر رکی رہیں، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور راستہ خالی پڑا ہوا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سہارا دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں۔ رسول اکرم کی نگاہ مبارک جب سیدنا ابو بکر صدیق پر پڑی، آپ ان کی طرف جھک پڑے اور بوسہ دیا۔ دوسرے مسلمان بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جھک۔ اللہ میرے بھائیوں، اس منظر کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوئی اور آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر اس حالت میں بھی سیدنا ابو بکر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بے لاگ محبت کا ثبوت دیا اور عرض کرنے لگے بے ابی انت و امی یا رسول اللہ لیس ببعث الا ما نال الفاسق من وجہی وہذہ امی برۃ بولدها وانت مبارک فادعوها الى اللہ وادع لها عسى اللہ ان یستنقذها بک من النار، یعنی اے اللہ کے رسول بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم ہیں، محمد ابن عبداللہ صحیح سالم ہے تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، صرف تکلیف اتنی ہے، صرف تکلیف اتنی ہے لیس ببعث الا ما نال الفاسق من وجہ، تکلیف صرف اتنی ہے کہ فاسق نے میرے چہرے پر جوتا مارا، وہذہ امی برۃ، اور یہ میری ماں ہے، اور یہ میری ماں ہے، اور یہ میری ماں ہے، وہذہ امی برۃ بولدها وانت مبارک فادعوها الی اللہ وادع لها، جو بلا شبہ اپنے بیٹے کے حق میں مہربان اور وفادار ہیں، ہاں جی آپ کی ہستی مبارک ہے، آپ میری ماں کو اللہ کے طرف دعوت دیں، فادعوها الی اللہ، آپ میری ماں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، وادع لها، اور اس کے حق میں دعائے خیر فرما دیں، عسى اللہ ان یستنقذها بک من النار، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو آپ کی دعا کی برکت سے جہنم کی آگ سے بچا دیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں کے لیے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ماں مسلمان ہو گئیں۔ البدایہ والنہایہ کے تیسرے جلد صفحہ 30 پر یہ تمام باتیں موجود ہیں۔ تاریخ الخلفاء صفحہ 38، سنہری حروف صفحہ 310 کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محب صادق
سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خطبے کے اشاروں اور کنایوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ جناب حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام دارمی نے اس قصے کی تفصیل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ان الفاظ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرض وفات میں ایک دن حجرہ سے نکل کر مسجد نبوی تشریف لائے، جہاں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آپ نے اپنے سر کو کپڑا باندھ رکھا تھا، جیسا کہ درد سر کا مریض اپنے سر کو باندھے رکھتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف چلے اور اس پر کھڑے ہوئے، آپ کے ساتھ ہم بھی آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میں اس وقت اپنی جگہ یعنی اس ممبر پر کھڑا ہوا حوض کوثر دیکھ رہا ہوں۔ پھر فرمایا، ایک بندہ ہے جس کے سامنے فانی دنیا اور دنیا کی فانی بہاریں پیش کی گئیں، لیکن اس نے مٹ جانے والی دنیا پر آخرت کو کبھی نہ مٹنے والی نعمتوں کو ترجیح دے دی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی کی رمز سوائے ابو بکر کی کوئی نہ سمجھ سکا۔ زبان رسالت سے یہ الفاظ سن کر ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ رونے لگے۔ پھر بولے، نہیں یا رسول اللہ، نہیں، ایسے دلسوز بات نہ فرمائیے، ہم اپنے باپوں کو، ماؤں کو، اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو آپ پر سے قربان کر دیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر سے اتر کر تشریف لے گئے اور اس کے بعد پھر کبھی اس ممبر پر کھڑے نہ ہوئے۔ حوصلہ رکھیں میرے بھائیو، حوصلہ رکھیں۔ یعنی اس دن آپ کا ممبر پر کھڑا ہونا آخری کھڑا ہونا تھا۔ سنن الدارمی مقدمہ سے پڑھ رہا ہوں، 77 صفحہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت کر جانے کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کو یاد کرتے، ان کے آنسو رواں ہو جاتے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کردہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اس ممبر پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے گزشتہ سال اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ پھر سیدنا ابو بکر پھوٹ کر رونے لگیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کلمہ اخلاص کے بعد تمہیں عفیہ جیسی کوئی نعمت نہیں دی جائے گی، پس تم اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ 170۔ شیخ احمد شاکر نے اس حدیث کے اسناد کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے کہ دنیا میں رہے یا جو اللہ کے پاس ہے اسے اختیار کر لے، تو اس نے اس چیز کو اختیار کیا جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، یہ بوڑھا کس لیے روتا ہے؟ بات تو صرف یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو دنیا یا آخرت دونوں میں سے جسے چاہے پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، پس اس نے آخرت کو پسند کیا ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ مگر بعد میں یہ راز کھلا کہ بندے سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق ہم سب میں سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم مت رو، میں لوگوں میں سے کسی کے مال اور صحبت کا اتنا زیر بار نہیں
جتنا ابو بکر کا ہوں۔ اگر میں اپنی امت سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن اسلامی اخوت و محبت ضرور ہے۔ دیکھو مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ میں یہ روایت موجود ہے، 466 نمبر۔ کتاب سنت کے دیوانوں اور پروانوں اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک غلام تھا جو روزانہ مقرر کردہ خراج ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ادا کیا کرتا تھا اور آپ اس کے لائے ہوئے خراج سے کھایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ کھانے کی چیز لایا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ تب غلام نے آپ کو کہا، آپ کو معلوم ہے یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ آپ نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا کہ زمانے جاہلیت میں نے ایک شخص کی کہانت کی، یعنی نجومیوں کی طرح بتایا کہ تیری قسمت میں کیا کیا ہوگا۔ میں کہانت جانتا تو نہیں تھا، لیکن میں نے تکا لگایا تھا، لیکن اس کا وہ کام اس طرح ہو گیا جیسے میں نے بتایا تھا۔ آج وہ مجھے ملا اور اس نے میری کہانت کا انعام دیا، تو وہ یہ کھانا اس میں سے لایا ہوں جسے آپ نے کھا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر اپنے حلق میں انگلی ڈالی اور کہہ کر ڈالی۔ صحیح البخاری کتاب المناقب میں یہ روایت موجود ہے، 3842 نمبر ہے۔ اور میرے محترم بھائیو توجہ ہے نا ماشاءاللہ، میری بات اختتام کی طرف آ رہی ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینے کے بالائی جانب مقام سخ پر تھے، تو عمر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ عمر سمجھتے تھے کہ آپ کو موت نہیں آئی اور اللہ تعالی آپ کو اٹھائے گا اور آپ کئی لوگوں کے ہاتھ اور ٹانگیں کاٹ ڈالیں گے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر بھی تشریف لائیں اور سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں ہی تشریف لے گئے۔ آپ کے چہرے انور سے چادر ہٹائی۔ صبر 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 کا مظاہرہ بریں میرے بھائیوں۔ دیکھا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور فرمایا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، آپ اپنی زندگی اور موت دونوں میں اچھے تھے۔ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو 2 دفعہ موت کبھی بھی نہیں دے گا۔ یعنی جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی ہوئی تھی وہ آ چکی ہے۔ اب آپ فوت ہونے کے بعد زندہ ہو کر دوبارہ نہیں مریں گے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حجرت سے باہر نکل کر مسجد میں تشریف لائیں اور فرمایا اے قسمیں کھانے والے شخص، عمر ٹھہر جاؤں۔ پھر جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو عمر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت الا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، توجہ توجہ توجہ، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت الا من کان یعبد اللہ الا من کان یعبد محمدا، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔
ومن كان يعبد الله ومن كان يعبد الله، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے فإن الله حي لا يموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے وہ کبھی نہیں مرے گا۔ پھر یہ آیت تلاوت کی انک میت وانہم میتون، انک میت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فوت ہوں گے، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، یعنی وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے پیغمبر ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، فإن مات، بھلا اگر یہ فوت ہو جائیں، او قتل انقلبتم، یا قتل کر دیے جائیں، علی اعقابکم، تم الٹے پاؤں پھر جاؤ یعنی مرتد ہو جاؤ گے، ومن ینقلب علی عقبیہ، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، جو الٹے پاؤں پھر جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، اور اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خطاب سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا تو انصار ثقیفہ بنو سعدہ میں سعد بن عبادہ کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ ایک امیر ہم انصار میں سے ہوگا، ایک تو مہاجرین میں سے ہوگا۔ جب اس بات کا علم دوسرے صحابہ کو ہوا تو حضرت ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ثقیفہ میں چلے گئے۔ حضرت عمر گفتگو کرنے لگے لیکن آپ نے انہیں منع کر دیا۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں نے گفتگو اس لیے کرنی چاہی کہ میں نے ایک مضمون تیار کر رکھا تھا جو مجھے بہت پسند آ رہا تھا، مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اس مضمون کا حضرت ابو بکر کو پتہ نہ چل جائے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گفتگو شروع کی اور بہت ہی عمدہ گفتگو کی۔ آپ نے اسی گفتگو میں یہ بھی فرمایا نحن الامراء وانتم الوزراء، ہم قریش امیر ہوں گے، ہم قریش امیر ہوں گے، نحن الامراء، نحن الامراء، ہم قریش امیر ہوں گے، وانتم الوزراء، اور تم انصار ہمارے وزیر ہوں گے۔ لیکن جناب حباب بن منذر نے فرمایا، حباب بن منذر نے فرمایا اللہ کی قسم ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ہم امیر ہوں گے اور تم وزیر ہوگے، کیونکہ قریش تمام عرب میں سے شہرت کے لحاظ سے افضل ہے، حسب و نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہے، اس لیے تم عمر کی یا ابو عبیدہ کے بائیت کر لو۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو بکر ہم آپ کی بائیت کریں گے کیونکہ آپ ہمارے سردار اور ہم میں سے سب سے بہتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پیارے تھے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ان سے بائیت کی۔ پھر لوگوں نے بائیت کرنی شروع کر دی۔ ایک شخص نے کہا کہ تم نے حضرت سعد بن عبادہ کے بائیت کے بجائے ابو بکر کے بائیت کر کے ان کو ہلاک کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اسے ہلاک کرے۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، 3667 نمبر ہے۔ میرے بھائیوں کون ابو بکر جو کہتے پرندوں تمہیں مبارک ہو، کون ابو بکر، کون صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رات بھر نمازیں پڑھتے تھے، کون ابو بکر صدیق جو دن کو اکثر روزہ رکھا کرتے تھے، کون صدیق
جو خصوصاً موسم گرما روزوں ہی میں بسر ہوتا۔ کون صدیق خشوع و خضوع کا یہ عالم ہوتا کہ نماز میں لکڑی کی طرح بے حس و حرکت نظر آتے۔ کون صدیق رکعت اس قدر طاری ہوتی کہ روتے روتے ہچکی بند جاتی تھی۔ کون صدیق خوف معاشر اور عبرت پذیری سے دنیا کا ذرہ ذرہ ان کے لیے سرمایہ عبرت تھا۔ کون صدیق اکبر، کون صدیق اکبر کوئی سرسبز جو کہتے کہ کوئی سرسبز درخت دیکھتے تو کہتے کاش میں درخت ہی ہوتا تاکہ عاقبت کے جھگڑوں سے چھوٹ جاتا۔ کون صدیق کسی باغ کی طرف گزرتے تو چڑیوں کو چہچہاتے دیکھتے تو آہ سرد کھینچ کر فرماتے پرندوں تمہیں مبارک ہو کہ دنیا میں چرتے چگتے ہو، درخت کے سائے میں بیٹھتے ہو، قیامت کے روز تمہارا کوئی حساب و کتاب نہیں۔ کاش ابو بکر بھی اسی طرح ہوتا۔ کنز العمال جلد نمبر 312۔ او زندہ دل نوجوانوں، کتاب و سنت کے پروانوں، ضلع رحیم یارخن کے نوجوانوں، آخر کار یہ علم و عمل کا سپوت 21 جمادی الثانی 13 ہجری میں 63 سال کی عمر میں اس دار فانی کو چھوڑ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ منصب خلافت پر 2 سال 3 مہینے اور 10 دن فائز رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کے مبارک احکامات سننے سنانے پھر اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن ہم سب کا ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرما دیں، اور آپ کے ید اللہ والے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دیں۔ فقیرانہ آیت صدا کر چلیں، آپ خوش رہیں ہم دعا کر چلیں۔ وآخر دعوانا